الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فيا معشر الإخوان اعلموا أن آداب المعاشرة الإسلامية آداب الدين. قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ ہمارے 10 روزے امریکہ میں مکمل ہو گئے. اللہ کریم نے توفیق بخشی، ہم نے روزہ رکھا اور یقیناً آپ نے بھی روزہ رکھا ہوگا. دوستو، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ چھوڑنا یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. ہاں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، ہاں اگر تم میں کوئی مریض ہو جائے یا سفر پر چلا جائے تو پھر تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم روزہ مؤخر کر دو، جب ٹھیک ہو جاؤ تو روزہ رکھ لینا. تو اللہ پاک بھائی سب کو توفیق بخشے. اور دوسری اس دعا کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس دنیا کے اندر جو مصیبت آئی ہوئی ہے ہماری اس دنیا میں، ہو سکتا کہیں اور بھی ہو، اللہ کی تو بڑی دنیایں ہیں، 17,000 عالم ہیں، یہ تو عالم دنیا ہے، ہم نہیں جانتے. آئے دن سیارے دریافت ہو رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، ضعیف بندے ہیں. یا اللہ ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. یا اللہ تو رحم ہی کر دے، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں، تو رحم ہی کر دے. قرآن مجید کی اس سبق سے پہلے آج عرض کر دوں کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال بھی ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دنیا کی عظیم ترین عورت، باوقار عورت. اور جب سرکار دو عالم نے ہوش میں قدم رکھا تو مکے کی رؤساء میں ان کا شمار ہوتا تھا. بڑی لمبی بات ہے، چونکہ میرا یہ مضمون نہیں ہے، بس چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ ان کا یوم وصال ہے، اور ہو سکے تو آج رات کو تہجد کے وقت میں یا بھی عشاء کے بعد
2 رکعت نفل پڑھ کے بی بی جی کو، مائی صاحبہ کو ایصال ثواب کرنا، یہ بہت خوبصورت کام ہے۔ انشاءاللہ میں بھی کروں گا اور آپ بھی کریں سب لوگ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے پوچھا نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ، وہ بوڑھی عورت تھی، رنگ و روپ کی بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوگی چونکہ بوڑھی تھی، اور وہ ان کا قبیلہ بھی عجیب و غریب تھا، حالانکہ بابا کار تھا، تو آپ کے پاس اس وقت خوبصورت ترین بیویاں ہیں جن میں ایک میں بھی ہوں، اس میں شک بھی کوئی نہیں تھا، یا حضرت پھر بھی آپ بی بی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی، جب میں کچھ نہیں تھا، جب میں دنیاوی طور پر کچھ نہیں تھا تو میری ہاتھ پکڑنے والی وہ خدیجہ الکبریٰ تھی، جب میں پریشان ہوتا تھا میری دلجوئی کرنے والی وہ خدیجہ الکبریٰ ہوتی تھی، اور جب مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ بی بی صاحبہ ہی تھیں جن کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا تھا۔ اور فرمایا پتہ ہے تمہیں کہ میری ساری اولاد بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ہے، اولاد دی، عزت دی، پیار دیا، وقار دیا، تو عائشہ بتاؤ میں اس کو کیوں نہ یاد کروں؟ بہرحال اس سلسلے میں آپ ضرور ان کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، سیرت خدیجہ الکبریٰ کی، تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بس یہ چھوٹی سی بات میں نے خراج عقیدت کے لیے پیش کر دی ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں تھا۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ جب جس سال ان کا وصال ہوا، اور اتفاق سے ان کے چچا سیدنا ابو طالب کا بھی وصال ہوا تھا۔ اچھا میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتاتا ہوں، یہ آج کل جو نا لوگ موضوع لے کے بیٹھ جاتے ہیں ایمان ابی طالب پہ، او اللہ کے بندو، یہ وقت دیکھو نبی کا کہ جس دن بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، وصال ہوا ہے، اور سیدنا ابو طالب کا وصال ہوا ہے، سرکار نے فرمایا کہ زندگی کا اگر کوئی عجیب ترین اور مصیبت ترین حال گزرا ہے تو وہ سال تھا، اس لیے اس کا نام سرکار نے عام الحزن رکھا تھا۔ اور بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب تک ہمارے دادا ابو زندہ تھے کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی، جب تک میری والدہ زندہ تھی کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی، جب یہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر ایک نے کل پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ پڑھو سیرت نبی پاک کی کہ وہ کتنا بڑا شیلٹر تھے نبی پاک کا، اور ہم کن بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر کو جب حجاج بن یوسف نے پکڑا تو بڑے سوال جواب کیے اس نے سعید بن جبیر کے ساتھ، وہ پھنسانا چاہتا تھا اس کو، لیکن نہیں پھنسے آپ۔ آخر میں اس نے وہ سوال کر ہی لیا جس کے لیے اس نے پکڑا ہوا تھا، کہا سعید یہ بتاؤ کہ علی جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ تو حضرت سعید بن جبیر مسکرائے، فرمایا حجاج علی کس کا بندہ تھا؟ اس نے کہا اللہ کا۔ تو کہنے لگا پھر غلط سوال کر رہے ہو، اللہ سے پوچھو اس نے علی کو کہاں رکھا ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ یہ معاملہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے، اور اللہ سے پوچھو کہ اللہ نے اپنے بندے کو کہاں رکھا ہے۔ اتنی ہے ہمت اب میں؟ نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر ویسے کس بات کی کرتے ہو؟ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں بھائی۔ اس لیے خدا کے لیے ان باتوں سے دور رہا کرو اور سر جھکا لیا کرو۔ جب میرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے جانے سے میرا سارا سال غم کا گزرا ہے اور یہ سال یہ عام الحزن ہے، اس سے بڑا خراج عقیدت کیا ہوگا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے یہ سورہ ہود اور آیت نمبر 120 ہے، اور ویسے بھی یہ آخری سورت کے آخری حصے میں آتی ہے یہ آیت ہے۔ ایک مضمون کیا ہے؟ پہلے آپ کو چھوٹا خلاصہ بتاتا ہوں تاکہ مضمون سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ کے نبی کبھی کبھی آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کر دیتے۔ قصہ سن لیں ذرا، بعد میں کیا کہہ رہا ہوں، قصہ جسے کہانی کہتے ہیں۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی شروع کر دیتے، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع کر دیتے، کبھی حضرت داؤد کی بات بتانا شروع کر دیتے، کبھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیتے، کبھی حضرت لوط کا واقعہ۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہمارے نبی ہیں نا،
تو پھر یہاں پچھلے قصے کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ان کی شریعتیں کیسی تھیں، وہ کیسے تھے، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا جواب خدا نے دیا ہے، اور یہ سننے والا جواب ہے۔ قرآن میں غور کیا کرو، غور۔ میں جو بار بار غور کے لفظ کہتا ہوں نا، ستی نظر نہ پھیرا کرو اس پہ۔ یہ ستی کتاب نہیں ہے، مطالعے والی کتاب نہیں ہے۔ مطالعہ پڑھتے جاؤ، دماغ میں پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ یہ قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب، پڑھو گے تو تمہارے دماغ کے دریچے کھلیں گے۔ غور۔ اللہ فرماتا ہے، اچھا سوال تو لوگوں کا تھا، اور جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ پاک دے رہے ہیں۔ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور اے محبوب ہم جو تجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کے قصے بیان کرتے ہیں، جانتے ہو کیوں کرتے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تمہارا دل ان کے قصے سن کر مضبوط ہو جائے۔ سنو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبیوں کے قصے سن کر اے محبوب تیرا دل مضبوط ہو جائے۔ دل تو میرے نبی کا پہلے سے مضبوط تھا، وہ تو اللہ نے کر دیا تھا۔ پھر بھی اللہ کریم نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِا الْحَقِّ، اور یہ جو قصہ بیان کرتا ہے اللہ، وہ سچا ہے، حق ہے، یا حق لے کر آیا ہے۔ کیوں؟ اسرائیلیات بہت تھیں، سینہ گجڑ جسے کہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پاکستان میں گیا، چھوٹی سی بات ہے، بڑی عجیب سی، تو ایک جلسے میں مجھے انہوں نے صدارت کے لیے بٹھا دیا۔ ایک مولوی صاحب تشریف لائے، وائز اور ہوتے ہیں، عالم اور ہوتا ہے۔ تو وائز صاحب تشریف لائے تو بڑی خوبصورت آواز تھی، اللہ 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 اللہ، کیا طوفانی آواز تھی ان کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عیسائی کو لے کے قبرستان میں پہنچے، وہاں ایک 400 سال پرانی قبر تھی، پنجابی میں تقریر کر رہا تھا، کہتا جناب عبد القادر جیلانی ایک ٹھڈا مارا قبر کو، اور ٹھوئے بتا تو کہو رہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا مولوی صاحب کو، میں کہا بیٹھ جا یار، تیری بڑی مہربانی، بیٹھ جا، تیری بیٹھ جا یار۔ یہ ہے ہماری حالت۔ اور قرآن پہ غور کرو، ٹھڈے نہیں مارا کرتے بزرگ، یہ بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے ٹھڈے مارنا۔ پتہ نہیں ہم کہاں سے سیکھ کے آ جاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ کرامتیں بھی بیان کرتے ہیں تو متنازع کر دیتے ہیں کرامت کو۔ کرامت حق ہے، میرے رب نے بیان کی ہیں، وقت آگے آئے گا سپارہ انشاءاللہ، آپ کو بتاؤں گا میں کرامت کیا چیز ہوتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، تو پھر سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، چلو آپ کا تو دل مضبوط ہو گیا، مان لی بات، پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا حکم تھا، اللہ کا جواب یہ تھا، وَمَوْعِظَةٌ، اور تمہارے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو انبیاء آئے، ان کی قوموں پر کیا کیا عذاب آیا، سنو اور نصیحت پکڑو، نصیحت پکڑو، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ پھر اور کیا ہے؟ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ کسی عربی سے پوچھنا، ذکرا کسے کہتے ہیں؟ ذکرا ان کے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے برسی کے لیے، سال کے بعد جو آتی ہے نا برسی، جیسے عید، ہر سال آنے والے دن کو عید کہتے ہیں، عود سے بار بار آنے والا دن۔ تو یہ ذکرا ہے، یہ عربوں میں جب کسی کو فوت ہو کوئی سال ہو جاتا ہے نا، تو اسی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے ذکرا عبد المحسن، ذکرا کذا کذا کذا، وہ لکھا ہوتا ہے فلاں کی۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ تمہارے نصیحت بھی ہے اور تمہارے لیے یادگار بھی ہے، یہ تمہارے لیے یادگار ہیں۔ یادگار تو آ گیا، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے یادگار ہے۔ یادگار کا معنی سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ یہ جی ہم مینار بنا رہے ہیں، یادگار ہے پاکستان، کس کی؟ ان درویشوں کی جنہوں نے جانوں کی قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ خطہ لیا تھا۔ وگرنہ آج جو انڈیا میں اشرف مسلمانوں کا ہو رہا ہے، جانتے ہو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ کسی دشمن کو یہ دن نہ دکھائے۔ آج ان کو احساس ہوا ہے کہ وہ درویش جو بنا گئے تھے پاکستان، اس کی کوئی حکمت تھی، آج ان کو یاد آیا ہے۔ تو دوستو
یہ جو یادگار ہے یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ یادگار سے یاد آتی ہے، اور اگر ہم یادگار کے ہی دشمن ہو گئے تو یاد کہاں سے آئے گی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بڑوں کو یاد کیا کرو، اپنے بزرگوں کو یاد کیا کرو، اور جو آپ کے ہیروز ہیں ان کو یاد کیا کرو۔ ہیروز کو یاد رکھنے سے قوموں کو طاقت ملتی ہے۔ یہ ناچ گانے والے فلاں شام 84 گھرانے میں 35 سال پہلے بندہ فوت ہو گیا تھا، اس کو یاد کر رہے ہو۔ خالد بن ولید کا نام نہیں آتا تمہیں؟ محمد بن قاسم کا نام نہیں یاد آتا تمہیں؟ ابو ذر غفاری کا نام نہیں یاد آتا تمہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح کا نہیں یاد آتا؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے سلطنت روما کو، سلطنت فارس کو تباہ کر دیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے، یاد کرتے ہو؟ اللہ تو کہتا ہے کہ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے یادگار ہے۔ کہاں یادگار ہماری تو یادگار الٹی چل پڑی ہے۔ تو ہمارے بچے بھی اب کہتے ہیں ہم نے ضرور دین سیکھنا ہے، ہم نے ضرور مولوی بننا ہے، ہم تو بھائی ناچے بنیں گے، ٹاپے بنیں گے، تاکہ ہمارا بھی ٹی وی میں نام آئے گا بار بار کہ ہم ایسا اچھا ناچتے تھے، اچھا گاتے تھے، اچھا یہ ہے زندگی ہماری۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اب آخری جو آیتوں کا انتخاب ہے، اب اتنا وقت تو نہیں کہ میں ساری آیات پڑھ کے آپ کو سنا دوں، لیکن یہ آیات ہیں 25 90 تا 93، 90 سے 93 تک ہے، یہ 90 سے 93 تک سورہ یوسف 13واں سپارہ ہے۔ مضمون کیا ہے؟ یہ بڑی پوری سورت پڑھنے والی ہے۔ کبھی موقع مل جائے نا تو چائے کا کپ سامنے رکھو اور اللہ کا نام لے کے قرآن شریف کھول کے بیٹھ جاؤ، ترجمہ سارا پڑھ لو اس کا۔ یقین کریں آپ، ترجمہ پڑھنے سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے آخری بات رکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ بھائی تو بیچ کے چلے گئے تھے، اور دنیا کو بھی پتا تھا کہ وہ بکتے ہوئے غلام تھے اور وہ بادشاہ بن گئے، لوگوں کو بھی پتا تھا۔ بھائی جو بیچ گئے تھے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، وقت نہیں ہوتا کہ میں تفصیلیں بیان کروں، لے پڑھ لیں کہ اس میں کیا حکمتیں تھیں۔ اللہ نے بادشاہ بنا دیا، بھائی پہنچ گئے۔ جب بھائی پہنچ گئے تو انہوں نے بھائیوں سے پوچھا یوسف کے بارے میں جانتے ہو؟ تو بھائی ہل گئے، کہا یار یہ عزیز مصر، یہ مصر کا بادشاہ اور یوسف کی بات پوچھ رہا ہے۔ بالآخر بھائیوں کو یہ یقین ہو گیا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قَالَ أَنَا یوسف وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا۔ یہ ساری آیتیں 90 سے 93 تک آپ پڑھنا، میں نہیں پڑھ رہا، میرے پاس وقت نہیں ابھی۔ ان کہا کہ تم نے جو کیا تھا اللہ نے میرے اوپر رحم کر دیا، میرے اوپر کرم کر دیا، اور مجھے عزیز مصر بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، اور آج میرا بھائی میرے سامنے کھڑا ہے، اور تم بھی میرے بھائی ہو، تم بھی میرے سامنے کھڑے ہو۔ کہا یوسف ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے بہت بڑا بلنڈر کیا تھا، باپ کو بھی دھوکہ دیا تھا، لیکن اب ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ پتہ ہے بھائی نے کیا کہا؟ یہ سننے والی بات ہے، سن لو یہ باتیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ بھائیو، تم نے جو کیا وہ تمہارا ظرف تھا، اور جو میں اب کر رہا ہوں وہ میرا ظرف ہے۔ جاؤ، میں نے تجھے معاف کیا، نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا اور تمہیں معافی لے کے دوں گا۔ حضرت یوسف نے کہا، شام کو کھانے پہ بلا لیا۔ اب بھائیوں کے سر جھکے ہوئے تھے، کلائمیکس ہے یہ اس کہانی کا، سر جھکے ہوئے تھے بھائیوں کے۔ تو بڑا کہنے لگا کہ یوسف ہمیں بڑی شرم آ رہی ہے، کھانا نہیں کھا سکتے ہم، قربان جاؤں سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس سوچ پر۔ کہ لگا بھائی تم نے پتہ کیا تھا نا، بازار میں لوگوں نے بتایا ہوگا تمہیں کہ میں بکتا بکاتا آیا تھا اور عزیز مصر بن گیا، بادشاہ بن گیا۔ کہاں؟ کہ لگا تمہارے آنے سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں ایک نبی کا بیٹا ہوں اور میں ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہوں۔ تم جو شرم کر رہے ہو کھانے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے عزت دی ہے تمہاری وجہ سے، کہ لوگوں کو یقین ہو گیا
کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہوں. ہم بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ چند ٹکوں کے لیے. اور یہاں دیکھو پورا کا پورا انسان اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا. پتہ نہیں کیا حال ہوتا. اللہ بچانے والا تھا، بچا لیا. وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا کرتا حضرت جبریل نے آگ میں پہنایا تھا جنت کا، حضرت اسحاق علیہ السلام سے وہ حضرت یعقوب کو ملا تھا. حضرت یعقوب نے وہ کرتا جنتی کرتا تھا، اس کا تویز بنا کے حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دیا تھا. جب یہ کرتا اتار کے وہ بکری کا خون لگا کے اپنے باپ کے پاس لے گئے تھے تو ننگا کر کے پھینکا تھا کنویں میں. حضرت جبریل امین آئے اور وہی کرتا انہوں نے اتارا گلے سے اور اس کو کھولا اور حضرت یوسف کو پہنا دیا. اور جب یہ بھائی آئے تھے تو پوچھا میرے ابا کا کیا حال ہے؟ ان کا جی وہ تو رو رو کے تیری یاد میں نابینا ہو گئے ہیں. یہ 90 سے 93 آیتیں پڑھنا ذرا. تو پھر آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا، میری باپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. میرے باپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. جب وہ کرتا ان کی آنکھوں پہ ڈالا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بینا ہو گئی. سبحان اللہ. جانتے ہو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے معجزہ. ہم نبیوں جیسے نہیں بن سکتے. بونگیاں نہ مارا کریں آپ خدا کے لیے. کرتا دیکھو آپریشن تھیٹر تھا آنکھوں کا. بجاؤ بقمیصی، مطلب کیا ہے کہ یہ لے جاؤ میری قمیص میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا. یہ نبی ہے اور نبی ہوتا ہے. امتی کبھی نبی کا درجہ نہیں پا سکتے. اپنے لیول پہ رہا کرو. انبیاء کو انبیاء کے رتبے پہ رکھو، امتی کو امتی کے درجے پر رکھو. کبھی زندگی میں تمہیں تھوڑ پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر تم نے نبی بننے کی کوشش کی تو جو اشر تمہارا ہوگا، جو ہمارا ہوگا، پھر زمانہ دیکھے گا. اللہ تعالی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.